اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار۔ ارشاد سن کے فرط طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار۔ دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار۔ دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار۔ لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار۔ پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار۔ رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خویش و اقارب کا حق گزار۔ کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار۔ لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سے رشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار۔ مل کے یمین و درہم و دینار و رخت و جنس، اسپِ خمر سمو شتر و خاطر و حمار۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ اے تجھ سے دیدے مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ بہت شکریہ سامعین اکرام، جیسا کہ طے تھا کہ آج کی اس محفل کے ہمارے مقرر ڈاکٹر سید تقی احمدی صاحب ممتاز محقق، ادیب، شاعر، نقاد ہوں گے، مگر خرابی موسم کے باعث وہ اس محفل میں شرکت نہیں کر سکے۔ ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ خواتین و حضرات، شاعر مشرق، حکیم الامت علامہ اقبال اپنے کلام اور اپنے فلسفے کے ذریعے رہتی دنیا تک زندہ جاوید رہیں گے۔ ان کے کلام، ان کی شاعری، ان کا فلسفہ، تصور خودی اور عشق و عقل کی کشمکش پر نہ صرف برِ صغیر ہند بلکہ ساری دنیا میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، مگر پھر بھی ہر بار جب بھی اقبال کا ذکر ہوتا ہے، ذہن و دل میں معنی و فہم کے نئے در کھلتے ہیں۔ اقبال کا تصور عشق لامحدود ہے۔ اقبال جس عشق کا ذکر کرتے ہیں وہ ہمارے محلوں گلی کوچوں میں ہونے والے عشق سے مختلف ہے۔ اقبال نے عشق کو تمام قوتوں کا مرکز بتایا ہے، جس سے عمل اور جدوجہد کے راستے کھلتے ہیں۔ اقبال نے عشق کو عقل پہ ترجیح دی ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں، وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن تارو رفو۔ یا پھر یہ کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔
اسی اسرار شہنشاہی کو ایک نئے زاویے سے سمجھنے کے لیے جو مقرر ہمارے یہاں موجود ہیں، ان کے تعارف کے لیے میں پروفیسر فاطمہ بیگم پروین صاحبہ، سابق صدر شعبہ اردو جامعہ عثمانیہ، وہ سابق صدر، سابق وائس پرنسپل آرٹس کالج صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئے اور مقرر کا تعارف کروائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محفل عالی جناب سینئر ایڈوکیٹ غلام یزدانی صاحب، آپ محفل اقبال شناسی کے صدر بھی ہیں، انجمن ترقی اردو حیدرآباد کے صدر بھی ہیں۔ عام طور پر وکیلوں کے تعلق سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف عدالت میں مقدمے لڑتے ہیں، لیکن یزدانی صاحب حیدرآباد کے مختلف اور متعدد ادارہ جات میں ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور حق کی آواز کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ آج کے مہمان خصوصی ڈاکٹر شمشاد حسین صاحب، حیدرآباد کی یہ ایک خصوصیت رہی ہے کہ یہاں کے ڈاکٹر صرف طبی امراض کی طرف نہیں رہتے، وہ انسان کے ذہن، روح اور دوسری چیزوں کا بھی نہ صرف مطالعہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، بلکہ اس سے جڑے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر شمشاد حسین صاحب بھی میسکو کے صدر ہیں، اقبال فاؤنڈیشن کے صدر ہیں، اور ساتھ ہی اقبال اور کلام اقبال سے ایسی والہانہ وابستگی رکھتے ہیں کہ اقبال شناسی کی محفلیں جو حیدرآباد میں منعقد ہوتی ہیں ان میں وہ ہمیشہ شریک ہوتے ہیں، اور اگر وہ کسی محفل میں نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حیدرآباد میں نہیں ہیں۔ تو اقبال کی اور اقبال کے کلام کی ایسی چاہت ہمارے اس عہد کے ڈاکٹر شمشاد حسین صاحب میں ہے۔ وہ اس طویل روایت کی ایک کڑی ہے جو اس شہر حیدرآباد سے جڑی ہے کہ یہاں کے ڈاکٹرز علم و ادب کی سرپرستی کرتے تھے۔ اس کے زیادہ پیچھے نہ جاتے ہوئے اگر صرف ڈاکٹر سید عبد المنان صاحب کو یاد کر لیا جائے تو میرے خیال میں کافی رہے گا۔ ابھی آپ سید حسینی صاحب سے سن رہے تھے کلام اقبال، یہ بھی اقبال کے شیدائیوں میں سے ہیں۔ اب آپ سب کو جن کا انتظار تھا وہ ہماری محفل سے فراق کا درد اپنے دل میں لیے پٹنہ ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہیں بار بار حضرت علی کا یہ قول یاد آ رہا ہے کہ میں نے خدا کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ یہاں کے صدر بھی، آپ سب بھی، میں بھی، مہمان مقرر بھی، سبھی یاد دیکھ رہے ہیں اور اقوال کی صداقت کو محسوس کر رہے ہیں کہ انسان بہت کچھ سوچتا ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ محفل اقبال شناسی یہ ساری دنیا کی ایک ایسی منفرد محفل ہے جو قریب قریب 100 کے نشانے تک پہنچ رہی ہے، اور ہر ہفتہ اس کی ایک محفل منعقد ہوتی ہے اور کلام اقبال کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو حیدرآباد ایک ایسی سرزمین ہے جس نے اقبال کو ان کی زندگی میں ہی بہت کچھ سمجھا، ان کی شاعری کو سمجھا، اور سب سے پہلا جو مجموعہ ہے کلام اقبال کا وہ اسی سرزمین سے شائع ہوا تھا۔ اقبال کو بلایا گیا تھا حیدرآباد اور ان کی زندگی میں ہی ان کا جشن منایا گیا تھا، اور یہاں ان کی خواہش بھی تھی کہ وہ اس سرزمین سے جڑے رہیں، لیکن پھر وہی بات آ گئی کہ مشیت نے انہیں ہمارا مہمان ہی بنایا، یہاں کے متوطن ہونے کا موقع فراہم نہیں کیا۔ اب ان ساری باتوں کے ساتھ اگر ہم اپنے آج کے مقرر کو دیکھیں تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک ایسی مثال ہے جس کا کوئی ثانی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا نام نامی ہے ضیاء الدین نیر صاحب۔ ضیاء، روشنی، کس کی روشنی؟ نیر کی روشنی۔
نیر کی روشنی کیا ہے؟ یہ وہ ہے جس سے ساری دنیا کو زندگی ملتی ہے، نمو ملتی ہے، اور یہ اس کے بغیر کاروبار حیات آگے نہیں بڑھتے۔ نیر صاحب نے اپنی عمر کا ایک حصہ دیار غیر میں گزارا، لیکن وہاں بھی وہ اردو ادب سے بے نیاز نہیں رہے۔ وطن واپسی کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو مختلف اور متعدد ادارات سے وابستہ کر لیا ہے۔ آپ تعمیر ملت کے نائب صدر ہیں، اقبال اکیڈمی کے نائب صدر ہیں، اور انہوں نے 2010 میں اقبال کی آمد کی 7 سالہ تقاریب کا بین الاقوامی سطح پر سیمینار کرتے ہوئے بتایا کہ اقبال حیدرآباد میں 1910 میں آئے تھے، اسی لیے ہم 2010 میں اس صدی کو منانے والے ہیں، منایا ہے۔ تو وہ شاعرانہ شان خراج عقیدت انہوں نے پیش کی، اور اب بھی اقبال شناسی کے ضمن میں ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لیکچر کر دینے سے اقبال کی یاد ختم ہو جاتی ہے۔ نیر صاحب کا کارنامہ یہ ہے کہ وہ گزشتہ کئی برسوں سے اقبال کے یوم پیدائش پر حیدرآباد کے تمام مدارس کے طالب علموں کو جمع کرتے ہیں، اور اقبال کے لیے بیت بازی، اقبال کے اشعار پر مشتمل بیت بازی کا اہتمام کرتے ہیں۔ نئی نسل میں اقبال کو اس طریقے سے متعارف کرانے کا کام یہ بتاتا ہے کہ وہ پھل اور پھول کی طرف نہیں جاتے، بلکہ جڑ کی طرف جاتے ہیں، اور وہیں سے اس کی پختگی اور اس کی مضبوطی کا دھیان رکھتے ہیں۔ اسی طرح ربیع الاول میں بھی ان کے ادارے کی جانب سے مختلف احادیث پر مبنی ایک کتابچہ شائع کیا جاتا ہے، اسے مختلف مدارس میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور جب مدارس کے بچے آتے ہیں تو ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اس نمبر کی حدیث سنائیے، اور بچے سناتے ہیں، اس کا مطلب سناتے ہیں۔ یعنی نئی نسل کو اس حیات طیبہ سے قریب کرنے کا جو بنیادی کام ہے نیر صاحب انجام دیتے ہیں۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنے اہم کام ہیں، اور ان کی تشریح ضرور ہونی چاہیے۔ اب رہی بات آج کے اس موضوع کی، اقبال اور عشق رسول۔ عشق رسول، حضور حضرت نے خود فرمایا ہے کہ ابھی آدم آب و گل کی کیفیت میں تھے کہ میرے نور کو خلق کیا گیا، اور میرے نور کو خلق کرنے کے بعد دنیا بنائی گئی۔ وجہ تخلیق دنیا کوئی اور نہیں، ہمارے رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ کیسی دنیا کے بننے کی وجہ ہے، انہی کے لیے دنیا بنائی گئی تھی۔ آپ سنتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، آپ کے پاس کلام پاک میں آیا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، اور یہ بھی آیا ہے کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا سمجھیے کہ کلیم کہا، اور کسی کے لیے انہوں نے مسیح کہا۔ تو یہ کلیم ہو، مسیح ہو، یعنی مختلف مدارج ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ان کی قربت کی وجہ سے ہیں، لیکن اللہ نے کسی نبی کو اپنا حبیب نہیں کہا۔ حبیب جو ہے اللہ کا، وہ صرف وہی ہے جو خاتم النبیین ہے، سید دیکھا جائے تو دنیا کا سردار ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنایا، اور اس میں حضور کو وہاں تک بلایا جہاں تک وہ فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ جبریل کے پر جہاں جل جاتے ہیں وہاں جا کر حضور نے ثابت کر دیا کہ انسان کا مرتبہ کیا ہے۔ تو جو نیابت ہے، اس نیابت کی جو اعلیٰ ترین مثال ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اگر اور ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف سب سے اہم بات کہ اپنی عبادت کو اللہ نے اس وقت تک مکمل قرار نہیں دیا جب تک کہ اس میں درود شامل نہ ہو۔ ایسا مرتبہ کسی نبی کو نہیں ملا، ایسا مرتبہ کسی اور کو نہیں ملا، صرف اسی شخصیت کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے۔
تو یہ جو موضوع ہے، اس موضوع کی اہمیت اور اس موضوع کی افادیت ایک انہی کے چاہنے والے شاعر کے توسط سے دیکھنے کے لیے اقبال شناسی میں اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لکھا جائے گا اور لکھتے رہیں گے، نئے نئے زاویے سامنے آتے رہیں گے، لیکن ہمارے ذہنوں کی روشنی کے لیے نیر طابہ کو جو یہاں بلایا گیا ہے وہ اسی لیے زیادہ مناسب ہے کہ محفل اقبال شناسی میں ڈاکٹر ضیاء الدین نیر صاحب نے تقریباً 200 تقاریر کی ہیں اور بین الاقوامی سطح پر اقبال پر گفتگو کر چکے ہیں۔ اقبال کو اگر ہم دیکھیں، کبھی انہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے، کبھی شاعر اسلام کے توسط سے جانا جاتا ہے، اور کبھی انسان اور انسانیت کا درد رکھنے والے شاعر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں توحید مختلف اور متعدد مذاہب میں توحید کا تصور موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا ہو تو کسی نہ کسی کی مدد لینی پڑتی ہے، اور اللہ نے حضور کے توسط سے اپنی وحدانیت کو جس طریقے سے پیش کیا ہے وہ اتنا مکمل ہے کہ یہ جو نبوت کا سلسلہ تھا اسے ختم کیا گیا، اور جس کو سب سے پہلے خلق کیا گیا تھا اس کے توسط سے اس موضوع کی بھرپور عکاسی کی گئی، ہر طریقے سے بتایا گیا کہ وحدانیت کیا ہے اور اللہ کی ذات اور اس کی صفات تک پہنچنے کے لیے انسان کیا کر سکتا ہے۔ تو اب چاہے کسی مذہب و ملت کا آدمی ہو، اگر اللہ کو سمجھنا چاہتا ہے تو اسے وحدانیت کو سمجھنا پڑتا ہے، اور اگر وحدانیت کو سمجھنے کی خواہش ہو تو کسی نہ کسی کی مدد لینی پڑتی ہے، اور یہ مدد اگر سرزمین ہندوستان غیر منقسم ہندوستان، ورنہ لاہور ادھر چلا گیا ہے، تو سرزمین ہندوستان کے اس مایہ ناز شاعر کے کلام کو سامنے رکھا جا سکتا ہے جس نے اپنی تمام صلاحیتوں کو اسی کے تحت مخصوص کر دیا، اور دو زبانوں اردو اور فارسی کے توسط سے بھرپور کوشش کی کہ وحدانیت بھی سامنے آ جائے، اور نبوت کے پیکر جو آخری نشانی ہیں، جو دنیا میں رہتی دنیا تک رہنے والے ہیں، خاتم النبیین ہیں، انہوں نے کس طرح سے پیش کیا اسے اپنی شاعری کا موضوع بنایا جائے۔ اقبال کے جتنا بھی کلام ہے اس میں آپ کو جو روح نظر آتی ہے وہ روح انسانیت کی ہے، انسان کی ہے، درد کی ہے، ہمدردی کی ہے، رواداری کی ہے، یکجہتی کی ہے، اور وہ انسان کو جینے دینے کا پیغام دیتے ہیں، اور ظلم اور سرمایہ داری کے خلاف اس وقت آواز اٹھاتے ہیں جس وقت دنیا بھر میں ظلم اور سرمایہ داری نظام کو پوری شدت کے ساتھ لاگو کیا جا رہا تھا، اور اس کا جو نمونہ ہے وہ آج ہم آپ دیکھ رہے ہیں۔ 100-150 سال پہلے اقبال نے بتا دیا تھا کہ اگر بدلا نہ گیا، اگر سمجھا نہ گیا، اگر ہم نے آواز نہ اٹھائی تو یہ جو نظام دنیا میں اپنے ابتدائی مدارج طے کر رہا ہے وہ انسان کو جینے سے بہت دور کر دے گا، خون ارزاں ہو جائے گا، انسانی زندگی بالکل بے حیثیت ہو کر رہ جائے گی، اور انسانی خون کو بہانے میں ایک دوسرے کی سبقت کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج آپ دنیا بھر میں دیکھیے وہی صورتحال آپ کو نظر آئے گی۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں انسانی زندگی کو اہمیت دی جا رہی ہو۔ ہر خطے ارض پر آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسانی خون کو بڑی بے دردی کے ساتھ بہایا جا رہا ہے، اور اس میں نہ تو بوڑھے بچے کی تخصیص ہے، نہ مرد و خواتین کا پاس و لحاظ ہے۔ تو یہ آہٹ جو تھی وہ اقبال نے صدی پہلے ہی سن لی تھی اور بتایا تھا کہ اگر ہم نہ جاگے، اور مشرق کو ہم نے مشرقی اقدار کے اقبال بڑے سمجھیے آپ کے مداح تھے، ان کا کہنا تھا کہ زندگی میں جو اخلاق ہیں، جو مروت ہے، جو اقدار ہے وہ زیادہ تر مشرق میں نظر آتی ہے، مغرب میں صرف سرمایہ دارانہ نظام ہے، سرمایہ کی پوجا ہے، مفاد پرستی ہے، تہذیب کو بند کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، اور رشتوں کو بالائے طاق رکھا جا
रहा है, उस आहट को उन्होंने अपनी बेशतर नज़मों में पेश किया और ये बताया कि अगर तेहरान को मशरिक़ का जनेवा बना दिया जाए तो सूरत हाल बदल सकती है। आज आप देखिए कि सारी दुनिया में ईरान एक है जो बराबर ये कह रहा है कि जो अक़दार हैं अपने बाकी रहना चाहिए, इस्लामी जो अक़दार हैं उसे आगे बढ़ाना चाहिए। आप दूसरे जो ममालिक हैं वो ममालिक दौलत रखते हुए, सरहद रखते हुए, इख्तियार रखते हुए अपनी बेबसी का मुजाहरा कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि हमको सिर्फ अपनी कुर्सी अजीज़ है और हमको इस बात का कोई एहसास नहीं है कि दूसरी खित्ते अर्ज़ पर दूसरे मुल्क में या खुद उनके मुल्क में इंसानों के हुकूक़ की पामाली किस अंदाज में की जा रही है। ज़िंदगी को न तो जीने दिया जा रहा है न जीने का मौका दिया जा रहा है। ये आवाज़ आपको इकबाल के पास 100 बरस पहले ही मिल जाती है और वो बराबर यही कहते हैं। मुझे इतनी लंबी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आपको तो पता है कि हम जो असातिज़ा होते हैं उनकी आदत होती है कुछ न कुछ बोलते रहना। मुझे तो यहाँ सिर्फ इस्तक़बाल करना चाहिए था। महफ़िल इक़बाल शनासी की तरफ से आप तमाम ख़वातीनों हज़रात का दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करती हूँ और अपनी ये जो बातें मेरे दिल की आवाज़ थी उन्हें आप तक पहुँचाने की जो मैंने जसारत की उसके लिए सदर महफिल और आप सब से माज़रत चाहती हूँ। और ये मौजू ऐसा है जो दिल के तारों को झिझोड़ देता है, दिमाग को कुछ कहने पर मजबूर कर देता है और इक़बाल से थोड़ी सी शनासाई रखने वाले भी हम उस पर कुछ न कुछ कहने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो मैं अपनी इस तालिब इल्माना कोशिश के साथ आप सबसे रुखसत होती हूँ और हमारे मेहमान और आपके दरमियान से अपनी बातों को ले जाती हूँ कि भाई मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन जाने से पहले एक दो शेर ज़रूर सुना दूँगी, क्योंकि बात यह है कि इस्लाम या मुस्लिम ये खुसूसियत इसलिए वहाँ मिलती है कि इस्लाम एक अलामत है, एक पैकर है सारी दुनिया के इंसानों की यकजाई का। यहाँ आपको बिला लिहाज़े मज़हब व मिल्लत हर एक के हुकूक़ की पासबानी का दर्स ही नहीं दिया गया, बल्कि अमली नमूना पेश किया गया। आप देख सकते हैं कि हुजूर ने जब मदीना मुनव्वरा में अपनी हुकूमत की तो उस वक्त वहाँ यहूदी भी थे, लेकिन उनके जान माल की हिफाजत की गई और उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। तो मुस्लिम या इस्लाम किसी खास उसके लिए नहीं है, बल्कि हमको ये हुक्म दिया गया है कि हम इस पैगाम को हर एक के पास पहुंचाएं। तो ये किसी एक से खिताब नहीं है, सभी से है। तो अगर आज भी हम ये देख लें तो आदि दुनिया में जो अमन व अमान का सत्यानाश किया जा रहा है वो ख़त्म हो सकता है। इक़बाल ने कहा था कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबा खाके काशगर। अगर ये हो जाए तो आधा मशरिक़ वस्ता जो है वो अमन व अमान का गहवारा बन जाए, तो दुनिया का एक खित्ता इस जंग के लपेट से, उसके माहौल से आज़ाद हो जाए। आज भी हम ये देखते हैं कि इन खबरों को दबाया जाता है, लेकिन अमेरिका और लंदन में जहाँ भी मुसलमान को दहशतगर्द के तौर पर पेश किया जा रहा है, वहाँ के अवाम अगर इस्लाम और बानी इस्लाम की ज़िंदगी का मुतालिया करते हैं तो वो सारी चीज़ें छोड़कर इस्लाम के दामन में पनाह लेते हैं। तो ये बात कही भी गई है, सामने भी आ रही है कि मशरिक़ में अगर इस्लाम सिर्फ नाम का रह जाए तो मगरिब के जो मुसलमान हैं वो इल्म हासिल करते हुए आगे बढ़कर दुनिया को अमन व अमान की सिमत ले आएंगे। ये इक़बाल जो कह रहे हैं वो उसी के लिए है। फिर बात यह है कि हम जो भूल चुके हैं वो सबक 100 बरस पहले हमको याद दिलाया गया था कि सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शजाअत का, दिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। और मैंने अभी जो ये कहा कि
اقبال تہران کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو انہوں نے اپنی ایک نظم میں لکھا ہے کہ دیکھا ہے ملوکیت افرنگ نے جو خواب، ممکن ہے کہ اس خواب کی تعبیر بدل جائے۔ تہران جو اگر عالم مشرق کا جنیوا، تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی بات 100 برس پہلے کی گئی تھی، آج بھی تہران سے یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور برابر۔ اقبال جو تھے وہ صرف مسلمان نہیں تھے، انہوں نے خود کہا ہے کہ میری شخصیت میں اسلامی، غیر اسلامی، قومی اور تمدنی عناصر شامل ہیں۔ آپ ان کے کلام کو پڑھیں گے تو آپ کو اس میں صرف اسلامی تعلیمات نہیں بلکہ یہ جو 1,24,000 کا جو سلسلہ ہے اس کے بھی مشاہیر نظر آتے ہیں۔ تو وہ خود ہی کہتے ہیں، کوئی دیکھے تو میری نئے نوازی، نفس ہندی مقام نغمہ تازی، نگاہ آلودہ اندازے افرنگ، طبیعت غزنوی قسمت ایازی۔ تو ان کو خود بھی یہ تھا کہ میں کسی ایک اس کا نہیں ہوں بلکہ آدمیت، انسانیت میرا مذہب ہے، اور اسی کو میں نے حضور کی ذات اقدس میں جلوگر دیکھا ہے کہ ان کے دربار میں ہر کوئی برابر تھا اور جو بھی آتا تھا اس کی تشفی کی جاتی تھی، اس کے ساتھ مساویانہ سلوک کیا جاتا تھا، اس کے جو سوالات ہوتے تھے ان کے جوابات دیے جاتے تھے، ان کے شکوک کو دور کیا جاتا تھا، اور انسانیت کا، آدمیت کا، اور سمجھیے آپ کے جو انسان کی بنیادی اقدار ہیں جس کے موجود ہونے پر ہی وہ سمجھیے آپ مخلوق کہلانے کے لائق ہے، وہ خدمات اس کے پاس پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، وہ پوری ملتی ہیں۔ اور اتنی پھر باتیں کرنے کے بعد میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، خدا حافظ، شکریہ۔ فاطمہ بیگم پروین صاحبہ، موضوع سے متعلق آپ کی سیر حاصل گفتگو اور انداز بیان نے محفل کو مسحور کر کے رکھ دیا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ خواتین و حضرات، اقبال کا تصور عشق زمان و مکان، حدود قیود سے آزاد ہے۔ یہ عشق مجازی بھی ہے اور عشق حقیقی بھی، یہ عشق رسول بھی ہے اور عشق خدا بھی ہے، یہ عشق عمل کی بنیاد ہے۔ جیسے کہ اقبال کہتے ہیں، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پہ حرام، عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق ہے خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ یہی مفکر مشرق اقبال جب عشق رسول میں سرشار ہوتے ہیں تو عاشق رسول فلسفی اقبال سے مختلف نظر آتے ہیں۔ یہ اس محفل میں عاشق رسول کی اس عشق محفل میں اقبال اپنے آپ کو پہچانتے بھی ہیں اور کبھی خود سے انجان بھی نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں، یہ انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں، رلاتی ہے مجھے راتوں کو خاموشی ستاروں کی، نرالا عشق ہے میرا، نرالے میرے نالے ہیں۔ آئیے اسی نرالے عاشق کے ایک اور زاویے عشق رسول کو سمجھنے کے لیے میں ہمارے آج کے مقرر جناب محمد ضیاء الدین نیّر صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور اظہار خیال کریں۔ شکریہ۔ ختم الرسول مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثنا كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں، لاکھ ستارے ہر طرف
ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و چمن سحر سحر۔ عزیزان گرامی، محترم علی جناب غلام یزدانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ، بانی محافل محترم ڈاکٹر شمشاد صاحب، محترمہ فاطمہ بیگم پروین صاحبہ اور محترم معین الدین صاحب حسینی قادری، اور جلسہ گاہ میں تشریف فرما معزز حضرات و خواتین، اہل علم کا یہ اجتماع ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا کہ مہمان خصوصی بنا کر پیدا کیا، وہاں پر بٹھا دیا گیا، تو میں سمجھا کہ بھئی مہمان خصوصی کی خدمات کچھ الگ ہوتی ہیں اور مقرری کی کچھ الگ۔ تو بہرحال ہم چاہتے تھے کہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب تشریف لائیں، اور وہ بڑے محقق ہیں، اور جب بھی شہر حیدرآباد آتے ہیں ان سے ہم استفادے کی ایک محفل، مختلف محافل شہر حیدرآباد میں منعقد ہوتی ہیں، لیکن بہرحال مین پرپوز گاڈ ڈسپوز، اللہ کی مشیت نہیں تھی کہ وہ یہاں آ سکے، اور لہذا مجھے جو ہے کچھ خانہ پوری کے طور پہ ان کے جگہ پر بات کرنی ہے، لیکن عنوان ایسا ہے کہ جس پہ گفتگو کی جاتی ہے، خصوصاً اہل حیدرآباد اس موضوع پر کافی جو ہے استفادہ کرتے رہے ہیں بہادر اعظم کے زمانے سے۔ عزیزان گرامی، جو کلام اقبال اور عشق رسول کی جہاں تک بات آتی ہے، آپ میں سے بیشتر جانتے ہیں کہ اقبال کے سامنے جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھڑ جاتا، وہ اکثر جو ہے ان کے آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے اور وہ تھمتا نہیں تھا۔ ان کو بے پناہ باغ اندلیب حجاز کے وہ اندلیب تھے، اور انہوں نے اللہ کی مشیت کیا تھی وہ بہتر جانتا ہے کہ ان کو زیارت رسول کا شخصی طور پر موقع نہیں ملا، لیکن جس نے ذوق و شوق پڑھی ہے اور کلام اقبال فارسی میں خاص طور سے ان کی والہانہ محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا ذکر وہ بار بار کرتے ہیں، بلا شبہ آج کے اس زمانے میں بھی وہ ریلیونٹ ہے۔ میں صرف تاریخی پس منظر کو بیان کرنا نہیں چاہوں گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی اقبال کے کلام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام جو ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا، ساری انسانیت کے فلاح کے لیے، اور قرآن کی شہادت کے ساتھ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے ساری کائنات کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے نہیں بھیجا مگر آپ کو إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، سارے انسانوں کے لیے بشیر بنا کر اور نذیر بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ نے ان کو نبی بھی بنایا۔ دنیا میں 1,24,000 یا 1,84,000 پیغمبر اللہ نے بھیجے، لیکن مختلف انبیاء کا ایریا جو تھا وہ ایک خاص علاقے کی حد تک محدود تھے، وہ ایک خاص زمانے کے لیے ان کا پیام محدود تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات ارضی کے ہر بسنے والے کو اپنا مخاطب بنایا اور قرآن کی شہادت کے ساتھ بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، چند بکریوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، کنان کی بڑھیا ان کے ہدایت کے لیے جاتی ہے تو بے نیل نبرام واپس لوٹ آتی ہے، اور یہ اسی لیے یہ پیغام سب کے سامنے پیش کیے جانے کا استحقاق رکھتا ہے کہ انسانیت کی اس کے اندر فلاح ہے۔ آج دیکھیے کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں،
اسی ہندوستان میں آپ نے دیکھا کل کی خبروں میں بچوں کی بس پر پتھر پھینکے گئے. انسانیت اتنی مردہ ہو گئی ہے. طالب علموں کی بسوں پر جو ہے پتھراؤ کیا گیا. 4 سالہ بچے سے بچنے کے لیے ایک آدمی کیا کرتا ہے, یہی حیدرآباد میں, وہ بچہ اس کے جرم کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے, سمجھتے اس کے گلے کو دبا دیتا ہے اور اس کو مار ڈالتا ہے 4 سال کے بچے کو. آخر انسان کو کیا ہو گیا؟ اقبال کو یہی درد, انسانیت کا درد ستاتا تھا. انسانیت کے لیے وہ تڑپتے تھے. اور کیوں ایسا ہو کہ ان کے جب وہ 10-12 سال کے تھے, گھر پہ ان کے ایک کشکول لے کر کوئی فقیر آیا, تو اب بچے تھے اقبال ابھی, تو انہوں نے جو ہے اپنا ایک ڈنڈا لیا اور اس فقیر کے کشکول کو اچھال دیا. وہ فقیر کے پیسے سب بکھر گئے اور یہ منظر جو ہے ان کے والد محترم دیکھ رہے تھے. تو والد محترم کی آنکھوں میں آنسو آئے, رونے لگے. اقبال پریشان ہو گئے, میاں ایسا کیا جرم کیا کہ والد رو رہے ہیں؟ لڑکے کو اقبال کو بلا کر کہا, دیکھو بیٹے, تم نے اس فقیر کا دل دکھایا. کل کے روز, قیامت کے روز, جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر میرا محاسبہ ہوگا, تو میں کس طرح سے جواب دوں گا کہ تمہیں ایک اولاد دی گئی تھی اور تم نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی, تو میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ تو وہ لڑکا, اقبال جو ابھی لڑکے تھے, ڈر کر سہم گئے اور ان کی تربیت ایسی کی گئی کہ بچپن سے ہی ان کو بتایا گیا کہ عشق رسول کیا ہوتا ہے. عشق رسول کیا ہوتا ہے؟ وہی عشق رسول ہے کہ جس کو گر دلم آئی نئے بے جوہر است, ور فہم غیر خرام مزمر است, تو غنی ازہر تو عالم من فقیر, روز محشر گزرہائے من پذیر, ور حساب امرا تو گینی ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. گر دلم آئین بے جوہر است, ور بحر فم غیر خرام مزمر است, روز محشر خار و رسوا کن میرا, بے نصیب از بوسہ پاکن میرا. کہتے ہیں کہ اے اللہ, میرا اعمال نامہ تجھ سے تو نہیں چھپ سکتا, تو دیکھنے والا ہے, میرے ہر کام کو, ہر عمل کو دیکھتا ہے, جانتا ہے, تیرے سے پوشیدہ نہیں. بر بحر فم غیر قرآن مزرس, اگر میں نے قرآن سے ہٹ کر کوئی بات اپنے کلام میں کہی ہے, اقبال کہتے ہیں اگر میں نے قرآن سے ہٹ کر کوئی بات اپنے کلام میں کہی ہے, روز محشر قار و رسوا کن میرا, روز محشر جو ہے مجھے تو رسوا کر دے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پابوسی سے مجھے محروم کر دے اگر میں نے کوئی بات انسانیت کے خلاف کہی ہے. اقبال جیسے عاشق رسول اپنے حق میں یہ کہہ رہے. تو برادران عزیز, اقبال کا کلام یہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 18ویں صدی کے بڑے شاعر اردو کے میر ہیں, 19ویں صدی کے بڑے شاعر غالب ہیں, 20ویں صدی کے بڑے شاعر علامہ اقبال ہیں, لیکن اقبال کے کلام میں نہ میر کی آہ ہے, نہ سودا کی واہ ہے, بلکہ ان کے کلام میں دلیل راہ ہے. سب کے لیے اس میں سبق ہے, سب کے لیے ایک نجات ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں انسانیت کے لیے تڑپتے تھے, برطرز گردو مقام آدم است, برطرز گردو مقام آدم است, اصل تہذیب احترام آدم است. آج انسانیت کا احترام کہاں ہے؟ دنیا بھر کے وہ ازم آیا, یہ ازم آیا, بہت سارے پیامات آئے, لیکن کسی کے پاس انسانیت کے لیے, انسانیت کی نجات کے لیے کسی کے پاس کوئی پیام ہم کو نہیں ملے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے غیر مسلم بھائی یہ نہ کہے کہ آپ چونکہ رسول ہیں آپ اس لیے تعریف کر رہے ہیں. بات دراصل یہ نہیں ہے, ان کا پیام تو ساری انسانیت کے لیے. بات آپ ان کے پیام کو سمجھیں اور پوری صداقت کے ساتھ
کہ وہ قرآن مجید جس کی ایک ایک حرف بھی اللہ نے اب اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اور آج 1450 سال گزرنے کے باوجود اس میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور اسی میں ساری انسانیت کی نجات ہے۔ برادران عزیز، وہ بعض لوگوں کو بعض خواہش مند ہوتے، کسی مرشد سے جا کے مرید نے پوچھا، حضور آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکوں۔ ہوتے ہیں نا مرید اور مرشد کے پاس گئے اور یہ خواہش کی، تو مرشد نے کہا میاں بڑے حوصلے معلوم ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے، ہم کو تو یہ بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم گنبد خضرا کا نظارہ کر سکیں، ہم گنبد خضرا کا بھی دیدار کر سکیں، تو تمہارے تو بڑے حوصلے معلوم ہوتے ہیں۔ تو کہنے کی بات دراصل یہ ہے کہ علامہ اقبال کو غیر معمولی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا، اور بار بار ان کے کلام کے اندر فارسی میں بعض حضرات ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے جو فارسی کو بخوبی جانتے ہیں، تو ایک جگہ اقبال کہتے ہیں کہ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آپ می گردد وجود، عشق می گوید کیا ہے محکوم غیر، عشق می گوید کیا ہے محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دائر، دانداری از محمد رنگ بو، از درود خود میالہ نام بو۔ کیا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، جب بھی حضور کا نام آتا ہے، ہمارے نعت پڑھنے والے بھائی نے یہاں پر ابھی جب تقریر انہوں نے نعت سنانی شروع کی تو میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے جوتے اتار دیے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان کے پاس احترام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کلام نعت کا اس قدر احترام تھا کہ ہمارے لیے قابل رشک ہے وہ بات۔ تو کہہ رہے ہیں کہ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، جب ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو درود پڑھتے ہیں، از خجالت آپ می گرد درود، اقبال کہتے ہیں شرمندگی سے میرا سارا جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے، اور عشق تانا دیتا ہے، عشق می گوئے اے محکوم غیر، تو کسی اور کا محکوم ہے، کسی اور کا غلام ہے، تو محمد کا غلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیرے سینے میں کئی بت بیٹھے ہوئے، وہ بت خوف کا بت، فلاں کا بت، فلاں کا بت، سیاسی بت، سماجی بت، کئی بت تیرے سینے میں بیٹھے ہوئے۔ تو ایسے دل میں ایک اور زبان پہ ایک، زبان پہ تو درود پڑھ رہا لیکن دل کے اندر تیرے کوئی اور جو ہے معبود ہے، معبودان باطل ہے، تو لہذا اگر تو جو ہے کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے اس نفاق کو دور کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، جبکہ تیرا واقعی دل اور دماغ اور سب جو ہے اکتائی کے ساتھ ہو۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا۔ تو برادران عزیز، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائیت کو مذہب کو ڈاکٹر حبیب اشرف یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں کئی گزشتہ تقریباً 50 سال سے، تو وہاں دیکھتے ہوں گے کہ جس دین کو دنیا کے کرۂ ارض پر پھیلانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے جی، اور نہ صرف کوشش کی جا رہی ہے بلکہ ان کے نبی کے شان میں گستاخی کی جاتی ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور ان کے دین کو دنیا بھر میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہمارے پاس ہم یقیناً
ہر ایک کو حق حاصل ہے تبلیغ کرنے کا، مذہب کو پھیلانے کا، لیکن بلاسفیمی، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین وہ لوگ کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کی توہین نہ کی جائے، کسی کے مذہب کی توہین نہ کی جائے۔ قرآن میں آیا کہ ان کے خداؤں کو برا مت کہو، کہیں پلٹ کر تمہارے خدا کو برا نہ کہیں۔ ہمارے پاس تو یہ تعلیمات ہے، لیکن اغیار نے کیا کیا؟ خود اپنے نبی کی توہین کی ہے، استغفر اللہ، ولد الزنا کہا۔ یہ قوم ہے، یہ ہے بلاسفیمی کا قانون جن کے پاس ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی تعلیمات دیکھیے۔ آپ دو واقعات بیان کرتا ہوں کہ ایک تھے سہیل ابن عمرو، ایک صحابی تھے، مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا شدت مزاج کے تھے، شدید مزاج رکھتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، لا کر کہنے لگے اس کے سامنے کے دونوں دانت توڑوا دیجئے، اس لیے کہ یہ اسلام کے خلاف تقریریں کرتا ہے۔ اس کی گفتگو سہیل ابن عمرو کی گفتگو نہ کر سکے اور اپنے تقاریر سے آپ کے خلاف توہین نہ کرے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو اس کو، نظر انداز کر دو، اس کو سزا مت دو۔ لیکن ایک تھا یہودی، کعب بن اشرف نام کا، بڑا اسمارٹ، بہت سوٹیڈ بوٹیڈ رہنے والا یہودی تھا۔ اس کے بارے میں وہ کیا کرتا تھا، جب مکے کی بدر میں شکست ہوئی تو وہ مکہ جاتا ہے، لوگوں کو بھٹکاتا ہے، ابو جہل کے ساتھیوں کو کہ انتقام لینے پر آمادہ کرتا ہے۔ مکے سے مدینہ لوٹتا ہے، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ تو اس کی گستاخیاں اتنی زیادہ ہو گئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اس کا کام تمام کر دو۔ اس کو سزا دی گئی، اس کو قتل کیا گیا، کعب بن اشرف کو۔ آپ دیکھیں یہ دونوں واقعے آپ کے سامنے ہیں۔ سہیل ابن عمرو کو نظر انداز کر دیا گیا، اس کو سزا نہیں دی گئی، لیکن کعب بن اشرف کو سزا دی گئی۔ اس لیے دی گئی کہ ہمارے پاس اگر دین میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ اس کے بارے میں وضاحت چاہ سکتے ہیں، آپ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی توہین نہیں کر سکتے۔ چونکہ وہ توہین کر رہا تھا اس لیے اس کو سزا دی گئی۔ تو یہ کہتے ہوئے علامہ اقبال کی ایک چھوٹی سی نظم لاہور اور کراچی آپ نے پڑھی ہوگی، اس میں اقبال کہتے ہیں نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم معنی کا سفر، موت کیا شے ہے فقط عالم معنی کا سفر، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے جن کا، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر، آہ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں۔ تو یہ لا تدع مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ تو یہ چھوٹی سی نظم کے اندر اقبال ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ علیم الدین جو لاہور کا رہنے والا تھا، اس کو معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، تو اس نے اس گستاخی کرنے والے کا سر قلم کر دیا۔ پھر ایک عبد القیوم صاحب ٹانگا چلاتے تھے، یکا ٹانگا، ان کو جب معلوم ہوا کہ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے تو اس کو انہوں نے قتل کر دیا، اور ان کو ایک پنشمنٹ دیا گیا
کہ اب ظاہر ان کو سولی پر چڑھایا جائے گا. تو بعض لوگ اقبال کے پاس گئے, جا کر کہنے لگے وائسرائے سے, انگریز سے, آپ غازی عبدالقیوم کے لیے سفارش کیجئے کہ اس کو کیپٹل پنشمنٹ نہ دیا جائے, اس کو چھوڑ دیا جائے. تو اقبال نے وہ جو وفد ڈیلیگیشن آیا تھا اس کی باتوں کو سنا, خوب سے سن کر کہا کیا عبدالقیوم کمزور پڑ گیا ہے؟ نہیں, عبدالقیوم کمزور نہیں پڑا. وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے شہادت خریدی ہے, میں نے شہادت خریدی ہے. تو اقبال نے کہا میں شہادت کے اور اس کے درمیان حائل رہنا نہیں چاہتا, جا کے سفارش کر کے. یہ عجیب قوم ہے, مرنے سے ڈرتی نہیں. تو برادران عزیز, اقبال ایک حدیث شریف میں آیا, آج دنیا کے جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سارے کرۂ ارض پر, تو سارے کرۂ ارض پر کیا حالات ہیں؟ انسان کا پیاسا ہے, خون کا پیاسا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے, حب الدنیا و کراہیت الموت, آج ہم لوگوں میں بڑھ گئی. موت کا ڈر اور زندہ رہنے کی تمنا. زندہ رہنے کے لیے کیا ہے؟ ہر ایک کو حق ہے زندہ رہنے کا, لیکن دنیا کی محبت اس میں ہم اتنے گرفتار ہو گئے کہ حق کے لیے کھڑے ہونے کے لیے ہم میں وہ دم خم باقی نہیں رہا. تو اقبال کے پیام کے اندر بہت سارا بار بار ہم کو یہ پیام ملتی ہے, تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن, اور باقی نہ رہی تیری و آئی نہ ضمیری, اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری. اے باقی نہ رہی تیری و آئی نہ ضمیری, عبث ہے شکوائے تقدیر ازداں, تو خود تقدیر ازداں کیوں نہیں. وہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. میں گفتگو کو اختتامی مراحل پہ لاتے ہوئے اقبال کا وہ سفر جو دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں لندن میں شرکت کے بعد وہ جو ہے لبنان آتے ہیں, فلسطین آتے ہیں, اور فلسطین آ کے وہاں قیام کرتے ہیں. اتفاق سے وہ رات شب معراج کی تھی, شب معراج تھی, اور بالکل حجاز سے قریب لبنان میں. تو اس میں اقبال نے اپنی وہ معرکۃ الآراء نظم کی, اور رشید رضا نے آیات معراج پر قرآن کی تفسیر بیان کی. تو اس موقع پر اقبال نے جو ذوق و شوق کی نظمیں کہی ہے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں, غلغلہائے علما بت کدے صفات میں, قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما, قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما, چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں, ڈھونڈ کی ہے جس کو آنکھیں وہ تماشا چاہیے, چشم باطن جس سے کھل جائے وہ جلوہ چاہیے, کوہ ازم کو دے گیا رنگ برنگ تیل ساں, ریگے نواہ کاظمہ نرم ہے مثل پرنیاں. تو یہ اشعار جو ہیں اقبال کے, جو ذوق و شوق میں آپ اس کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں, اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا اقبال کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو والہانہ عقیدت و محبت تھی. ہم اگر چاہتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کریں تو دو قسم کے لوگ ہم میں پائے جاتے ہیں. ایک تو ہے
جو تلاش مصطفیٰ محض ایک سکونی علم نہیں ہے بلکہ مسلسل حرکت ہے۔ اس لیے اقبال کی یہ فریاد بھی ہے کہ خلوتیان مدرسہ کور نگاہ، خلوتیان مدرسہ کور نگاہ، وہ مردہ ذوق جلوتیان میں کدا کم طلب و تہی کدو، یعنی زندگی کا کہ خارجی اور باطنی پہلوؤں میں رہبری کرنے والے دونوں گروہ حرکت و بصیرت سے عاری ہیں۔ کون؟ اہل مدرسہ بھی اور اہل تصوف بھی۔ تنقید کی ہے اقبال نے کسی حد تک کہ اس میں اصلاح چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں یعنی زندگی کے خارجی اور باطنی پہلوؤں میں رہبری کرنے والے دونوں گروہ حرکت و بصیرت سے عاری ہیں۔ ایک کی ذمہ داری خارجی پیکر کی برقراری اور تحفظ سے ہے۔ آج مسلم پسند اللہ بورڈ کا جو مسئلے چلے ہوئے ہیں اس کے پس منظر میں آپ اس بات پہ غور کریں کہ ایک کی ذمہ داری خارجی پیکر کی برقراری اور تحفظ سے ہے اور دوسرے کا تعلق باطن کی شادابی اور خلاقی سے ہے، لیکن جزیات اور فروعات پر غیر متوازن کیفیت نے قافلہ حیات کو سعادت کی راہ سے ہٹا دیا ہے۔ نہ تو مکتبوں میں رعنائی افکار ہے اور نہ خانخواہوں میں لذت اسرار ہے۔ اٹھا میں مدرسہ و خانخواہ سے نمناک، اٹھا میں مدرسہ و خانخواہ سے نمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ، بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماؤس، اگر بو نہ رسیدی تمام بو لہبی است۔ تو برادران عزیز، آج کا یہ موضوع میں چونکہ ایک مقالے کی شکل میں یا ایک تقریر کی شکل میں آپ سے کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ جو کچھ گفتگو ہمارے مہمان مقرر تھے اس پس منظر میں اپنے کچھ خیالات جو باتیں ہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ میری گفتگو تھوڑی سی غیر مربوط رہی ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ کلام عشق سے ہمارے اقبال کے بارے میں ہم بہت سارے اشعار پڑھتے ہیں، لیکن یہ دو جو مکاتب فکر ہیں، ایک تو مدرسے کا درس دینے والے جو قرآن حدیث فقہ کی بات کرتے ہیں، اور دوسرے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح باطن کرنا چاہتے ہیں۔ اصلاح باطن کا جو مسئلہ ہے، ان دونوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک توازن برقرار جو رہنا چاہیے تھا باقی نہیں رہا۔ یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خداگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خداگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ تو اقبال چاہتے ہیں کہ دونوں میں ایک توازن برقرار رہے، اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہم کو آگے آنا ہوگا۔ آج دنیا بہت ترقی کر گئی ہے۔ ترقی کس طرح سے ہو رہی ہے؟ ہمارے خارج میں ترقی ہو رہی ہے، آواز سے تیز طیارے بنائے گئے اور لاسلکی کی دنیا میں انقلابات پیدا کیے گئے، ایٹم کے جگر کو چاک کیا گیا، لیکن اس کے باوجود انسان کا اندرون جو ہے بڑی کشمکش کا شکار ہے۔ بیرون بدل گیا ہے لیکن اندرون کشمکش کا شکار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہمارے بعض دانشور بھی اس فکر کو پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا فکر ہے؟ وہ فکر یہ ہے کہ ہمارے خارج کی دنیا میں، جیسے میں نے آپ سے کہا، کیا بہت سارے انقلابات آ گئے، لیکن انسان کی جو فطرت ہے آج سے 20,000 سال پہلے، آج سے 40,000 سال پہلے جو تھی، آج بھی وہی ہے۔ آج بھی ہماری فطرت جو ہے وہی ہے، ہماری فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ فطرت کو بدلنا ضروری ہے، اسی لیے مسلم پس اللہ میں تبدیلی چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ نہیں معلوم ہماری حکومت وقت کو کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا جو قانون ہے یہ عین انسان کی فطرت کے مطابق ہے، اور اس میں نہ کسی قسم کی تبدیلی ہو سکتی کیونکہ خدا کا بھیجا ہوا قانون۔ ہاں بیرون بدل رہا ہے، صحیح ہے، لیکن انسان کی فطرت نہیں بدل رہی، اس لیے اس کے قانون میں تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ایک سیاسی مسائل ہیں جو حکومت جس انداز سے پیش کر رہی ہے۔ میں برسبیل تذکرہ یہی کہوں گا کہ اگر ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، محبت ہے، اور وہ پوری کائنات میں ان کا مقام جس طرح سے میں نے پہلے ہی کہا برطرز خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، تو لہٰذا وہ محمد رسول اللہ ہیرا کی خلوتوں سے نکلتے ہیں، طائف کی جلوتوں میں آتے ہیں، پتھر کھاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، یقین کا سہارا لے کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، گاؤں گاؤں جاتے ہیں یا اپنے ساتھیوں کو بھجواتے ہیں جی، اور دندان مبارک شہید کرواتے ہیں، دندان مبارک شہید کرواتے ہیں۔ کس لیے؟ یہ نام نہاد انسانیت میں تبدیلی آئے، انسان دوسرے انسان کے لیے تڑپے۔ وہ کیا بات تھی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ سب خلفائے راشدین اور صحابہ کرام نے اس دین کو بلند کرنے کے لیے جو والہانہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی تھی، تو لہٰذا ہم کو بھی والہانہ محبت اللہ کے رسول سے چاہیے، ہم کو والہانہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں ہماری انسانیت کی نجات کے لیے۔ آخری بات کہتے ہوئے کہوں گا کہ ہمارے بھائی نے یہاں پر غالباً حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر مبارک پر لٹا کر ہجرت کے لیے نکلتے ہیں اور غار ثور میں پہنچتے ہیں، بہت سارے لوگ غار ثور بھی جا کر آئے ہوں گے، جا کے وہاں دیکھا کہ دشمن تلاش کرتے ہوئے قریب پہنچا ہے، حضرت ابو بکر صدیق فطری گھبراہٹ کی وجہ سے بیدار ہو گئے اور ان کے چہرے کا پسینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پہ گرا تو آپ بیدار ہو گئے۔ پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ حضور دشمن قریب آ چکا ہے، تو آپ نے قرآن کے الفاظ میں کہا لا تحزن ان اللہ معنا، رنجیدہ مت ہو، اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کی معیت بدر کے میدان میں ختم نہیں ہوئی، احد کے میدان میں ختم نہیں ہوئی، آج بھی اللہ زندہ ہے، الحی والقیوم، وہ زندہ ہے، قیوم ہے، لہٰذا اس کی مدد آج بھی ہمارے شامل حال ہو سکتی ہے، بشرطے کہ ہم صرف اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھیں، کسی اور کا خوف اپنے دلوں میں نہ رکھیں۔ لا تخشوہم واخشونی لا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین، تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو لہٰذا ہر قسم کے خوف کو نکال دیجیے، صرف اللہ کے خوف کو اپنے دلوں میں بٹھائیے، اسی کے لیے جینے، اسی کے لیے مرنے۔ جب ہم قربانی دیتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں سب اللہ ہی کے لیے۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر دنیا میں حق کا بول بالا ہوگا۔ اس لیے اقبال کے اس پیام کو لیتے جائیے، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔